السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہے کہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس جنگ میں باقاعدہ فریق بن جائے گا، اس حوالے سے ایک پیش رفت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی پیش رفت جو ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے بھی تیزی سے پیش رفت جاری ہے، اور امید ہے کہ اس حوالے سے بھی جلد نتائج سامنے آ جائیں گے، وہ تفصیلات بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ لیکن فی الوقت دونوں اطراف سے جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حملے میں ان حملوں میں جو عام شہری نشانہ بن رہے ہیں، بالخصوص ایران میں جس طرح جو شہداء ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کو آج 8 دن ہو چکے ہیں، اور ان 8 دنوں میں اسرائیل نے پہل کی، ہمیشہ حملے کیے، فضائی حملے کیے ایران پر، اور ان حملوں میں نہ صرف جو ایران کی ایٹمی تنصیبات تھی، عسکری تنصیبات تھی، ان کو نشانہ بنایا، بلکہ شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا۔ ان حملوں میں جو ایران کی عسکری قیادت تھی اور ایٹمی سائنسدان تھے، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ یہ شہادتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس کے جواب میں ایران کی طرف سے بھی میزائل حملے جاری ہیں، اور ان میزائل حملوں کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ان کا بڑے حملے جو ہیں وہ روک لیے گئے ہیں، لیکن اب یہ اعتراف بھی کیا جا رہا ہے کہ ان ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ وہاں پر بھی جو شہری ہیں اور عسکری تنصیبات ہیں یا شہری علاقے ہیں، ان میں بڑے پیمانے پر تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ گو کہ اسرائیل میں ملٹری سینسرشپ ہے میڈیا پر، لیکن اس کے باوجود جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، جس طرح جو ان کا سرکاری میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اور ایران کی طرف سے بھی مسلسل میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کے بڑھنے کے حوالے سے بڑے سارے خدشات سامنے آ رہے تھے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ اس جنگ کا فریق بنے، اور اس کے فریق بننے کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ساری کی ساری جوہری تنصیبات، بالخصوص فردو ایٹمی ریکٹر جو ہے ایران کا، اس کو تباہ کر سکے، کیونکہ وہ زمین کی کافی گہرائی میں ہے، اور 90 میٹر سے زیادہ گہرائی ہے اس کی، اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس نہیں تھی۔ تو وہ چاہتا تھا کہ امریکہ اپنے اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے وہاں پہ بمباری کرے، اور تقریباً 30,000 پاؤنڈ وزنی جو بم ہے وہاں پر متعدد دفعہ پھینکے جائیں تو وہ ایٹمی ریکٹر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور اسرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک ایران کا ایٹمی جو ریکٹرز ہیں وہ مکمل طور پر تباہ نہیں کرتا، تب تک یہ جنگ بھی نہیں رکے گی۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایران کی طرف سے مسلسل میزائل حملوں نے پوری دنیا پر جو ایک مزاحمت کے حوالے سے، ایرانی مزاحمت کے حوالے سے حقیقت تھی، وہ آشکار کر دی ہے۔ اب دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر اس کا دائرہ کار وسیع ہوا تو دنیا کے لیے تباہی کا سبب بنے گی، اور دنیا اس طرف جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس جنگ کو کس حوالے سے روکا جائے۔ اس میں دو بڑی پیش رفت ہوئی ہیں۔ ایک پہلی پیش رفت کہ E3 ممالک، اب E3 ممالک کون ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ E3 3 یورپی ممالک ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جس میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بولتے آئے ہیں، پراپوگنڈا کرتے آئے ہیں، اور پہلے بھی جب معاہدہ طے پایا تھا تو اس دوران بھی جو یہ 3 ممالک تھے ان کی رضامندی سے یہ طے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نکل گیا، اور ان 3 ممالک نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ایک سلسلہ شروع رکھا۔ IAEA کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے بعد یہی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ 3 ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کریں گے IAEA کے بورڈ میں، اور معاملہ جو ہے وہ سلامتی کونسل کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، اور صورتحال جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بدتر ہوگی۔ اب یہی 3 ممالک ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ
اس وقت جنیوا میں موجود ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ بھی جنیوا پہنچ چکے ہیں، اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پہلا دور مذاکرات کا جاری ہے۔ اب ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن اس جنگ بندی کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ کو اس جنگ سے محفوظ رکھا جائے، اس میں شامل نہ کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پر حملے روکے جائیں۔ لیکن ایران کا کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ پہلے اسرائیل حملے روکے اور اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کرے، اس کے بعد ایران بھی حملے روک دے گا۔ یہ بڑے واضح بیانات ہیں جو ایرانی وزیر خارجہ ایران عباس عراقچی ان کے۔ اب اس حوالے سے پیش رفت ان مذاکرات کے بعد سامنے آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوہری مذاکرات ہیں اس حوالے سے بھی اس پر پیش رفت ہونے کا امکان ہے کہ یہ تینوں ممالک کیونکہ ایران کے جوہری پروگرام کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں، تو اب جب یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو جوہری مذاکرات کے حوالے سے بھی ان تینوں کی رائے کافی اہمیت کی حامل ہوگی، اور ایران اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھے گا، اور ایران ہمیشہ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اسی حوالے سے جو امریکہ کے ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ تھی اس میں بھی کہا گیا تھا کہ ایران کے پاس فی الوقت کئی سال تک یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار فوری بنا سکے، اور نہ ہی ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل نے حملہ کیا اور صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑتی گئی۔ اب ان تین ممالک کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے، اور یہ تین ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر چلے گئے ہیں، اور فرانسیسی وزیر خارجہ کا بیان جو ہے وہ بڑا واضح تھا کہ مشرق وسطیٰ کے خوفناک مناظر جو ہیں ان کو روکنے کا وقت آ گیا۔ اب مشرق وسطیٰ کے خوفناک مناظر کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایران کا جو جواب تھا، میزائل حملے تھے اسرائیل پہ، کیونکہ اسرائیل میں اس سے پہلے اس شدید حملے نہیں کیے گئے، اور اسی طرح جو اسرائیل کی طرف سے جاریت کا سلسلہ ایران کے طرف جاری ہے، انہوں نے فرانسیسی وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ کشیدگی اور جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، گو کہ یہ بہت دیر سے انہیں خیال آیا، لیکن کبھی کبھی دیر سے آیا درست آیا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برطانوی اور امریکی وزرائے خارجہ وہ بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اور جنگ بندی اور جوہری معاملے پر جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یورپ صرف اور صرف اس وقت جو ایک یقین دہانی چاہتا ہے وہ یہ کہ اس جنگ میں یورپ کو شامل نہ کیا جائے۔ وہ کیوں چاہتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روس اور یوکرین جو ہیں وہ مسلسل 3 سال سے ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور ایک خدشہ تھا کہ روس اس کے بعد یورپی ممالک پر بھی حملہ کر لے گا۔ اب ایران اور روس کا دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور ایران نے تاحال روس سے فوجی مدد نہیں مانگی، یہ روسی صدر پوٹن بھی بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں۔ تو اگر ایران روس سے فوجی مدد مانگتا ہے اس صورتحال میں، تو یہ دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے، کیونکہ یورپی ممالک بالخصوص جرمنی کی طرف سے مسلسل خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ یورپ کے دیگر ممالک پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اس حملے سے بچنے کے لیے اور اس جنگ سے بچنے کے لیے یورپ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکا ہے۔ اب دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں جنگ اس کا فریق بننے سے فی الوقت جو ہے وہ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہے، اور اس میں سب سے اہمیت کی حامل جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں امریکی صدر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور جتنا پاکستان ایران کو جانتا ہے شاید وہ بھی نہیں جانتے۔ تو اس میں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں انہوں نے پاکستان کا موقف بڑے واضح انداز میں رکھا ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب تمام جو ممالک ہیں اس خطے کے وہ مستحکم ہوں، وہاں پر حکومتیں مستحکم ہوں، اور یہاں پر امن قائم ہو۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اور ایران میں جو حکومت ہے اس کو مستحکم کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اور یہی موقف امریکہ کے سامنے بھی رکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے اس سے پورا خطہ جو ہے
اور پوری دنیا جو ہے وہاں پر جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، تو امریکہ اس کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے امریکی صدر کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر، وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ان دونوں ملاقاتوں کے بعد ایک جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہوئی، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کی صلاحیتوں کا بھی جو ہے وہ اعتراف کیا اور انہیں سراہا، اور خطے میں جو پاکستان کی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بھی سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے حوالے سے بات تھی اس پر بھی انہیں کہا کہ ان سے کافی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا بیان کہ امریکہ جو ہے وہ فی الوقت پیچھے ہٹ جائے اور اس میں فریق نہ بنے جنگ میں۔ تو اس کے بعد ابھی تازہ ترین جو بیان آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے 15 دن کے لیے ایران کے حوالے سے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بڑی پیش رفت بھی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بحال ہونے کی، جو جوہری مذاکرات ہیں وہ بحال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ امریکی حکام نے بھی کی ہے، اور وہ کافی پر امید ہیں کہ اس حوالے سے دونوں اطراف سے جلد فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ دونوں اطراف سے جو ہیں وہ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور رابطے بھی ہو جا رہے ہیں، اور امریکہ نے جو رجیم چینج کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے مسلسل بیانات آئے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بھی ویٹو کر دیا تھا کہ رجیم چینج جو ہے وہ کسی صورت بھی آپشن نہیں ہے ایران کے لیے۔ امریکہ کی اولین ترجیح ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار نہ کرے، اور اسی لیے امریکہ اس پر مسلسل جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہا تھا، اور مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ بھی بحال کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن ان مذاکرات کے بحال ہونے سے پہلے جنگ بندی بہت ضروری ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی ایک فون کال جو ہے وہ جنگ بندی کرا سکتی ہے، اسرائیل کے حملے رکوا سکتی ہے، اور ایران کی طرف سے جو جوابی حملے کیے جا رہے ہیں وہ بھی رکوا سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امریکہ ایک جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس جنگ میں فریق بنے گا، اس سے تو فی الوقت 2 ہفتے کے لیے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ان 2 ہفتوں میں کیا یہ جنگ بندی ہوگی اور مذاکرات بحال ہوں گے، جس کی امید اب امریکی حکام کو بھی ہے، اور جس کی امید اب دنیا کے دیگر ممالک کو بھی ہونے لگی ہے، کیونکہ یورپ کے 3 ممالک جو اہمیت کے حامل تھے، جو ایرانی ایٹمی پروگرام کے خلاف تھے، وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایران کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات سے بڑا بریک تھرو ہے، اور اس کے بعد اگر امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات بحال ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔